لیکچر نمبر 173 سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط جو ہیں وہ لکھے ہیں کہ آپ اسلام قبول کر لیں۔ ان میں سے ایک نواب تھا جس کا نام جبلہ تھا، غسان کے علاقے کا تھا، بہت لمبا اس کا قد تھا۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ جب وہ گھوڑے پر سوار ہوتا تھا نا یا اپنی سواری پر، تو اس کی ٹانگیں جو ہے نا زمین کے ساتھ لگتی تھی، اتنا لمبا اس کا قد تھا۔ اور ہرقل کو یہ شخص پسند آ گیا، روم کا بادشاہ تھا۔ روم ایسے ہی تھا جیسے آج کا امریکہ، تو اس کو یہ بندہ پسند آ گیا، ہرقل کو، ٹرمپ کو تو پسند آ گیا۔ تو پھر اس نے نا اس کو اپنا داماد بنا لیا، اپنی بیٹی اس کو دے دی۔ پھر اس نے نا ایک علاقہ آباد کیا، اس کا نام بھی اس نے جبلہ رکھا۔ اس کا نام تھا نا جبلہ، تو اس کا نام بھی اس نے جبلہ رکھا۔ تو شجاع رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صحابی ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خط لے کر اس کے دربار میں گئے ہیں۔ تو انہوں نے نا جب اس کے دربار میں پہنچے تو اس کو خطاب کرتے ہوئے کچھ باتیں کہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہماری قوم نے نکال دیا تھا، پھر مدینہ کے جو انصار ہیں انہوں نے آپ کو پناہ دی جب آپ ہجرت کر کے گئے ہیں مدینہ، اور ان کی حفاظت بھی کی اور ان کی مدد بھی کی۔ اور یہ جو تم جس دین پر ہو وہ تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے۔ تم ملک شام کے بادشاہ بن گئے، شام میں رومیوں کی حکومت ہے، تم رومیوں کے ماتحت ہو، تو رومی عیسائی ہے تو تم بھی عیسائی ہو۔ کیوں عیسائی ہو؟ کیونکہ تمہیں بادشاہت ملی ہے۔ اگر یہ ایرانی ہوتے مجوسی تو تم مجوسی ہوتے، تو اس لیے تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو قبول کر لو، اسلام کو قبول کر لو، تو تم دنیا بھی کماؤ گے اور آخرت بھی۔ اور یہ جو تم نے گرجا بنا رکھا ہے نا، اس کو مسجد میں تبدیل کر دو۔ اور ادھر جو تم ناقوس، یہ ناقوس بجاتے تھے نا، تو ناقوس کی بجائے اذانیں دو۔ اور عید شاہ عین، یہ نام ہے ان کی عید کا، شاہ عین، اس کی جگہ تم جمعہ رکھو، اور صلیب کو قبلے کے ساتھ بدل دو، یعنی کہ تم صلیب کی طرف نماز پڑھتے ہو نا رخ کر کے، قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ ہر وہ چیز جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والی ہے اور سب سے بہتر ہے۔ جبالہ نے یہ بات سنی تو اس نے کہا اللہ کی قسم، میں تو یہ چاہتا ہوں جس طرح سب لوگ یعنی کہ یہودی، عیسائی، مسلمان ایک اللہ پر انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اللہ ہے، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے پر بھی اتفاق کر لیں۔ مجھے تمہارے نبی کی یہ بات بڑی پسند آئی ہے کہ انہوں نے مشرکین کے ساتھ جہاد کیا، یہودیوں کے ساتھ جنگ کی، لیکن عیسائیوں کو انہوں نے قتل نہیں کیا جنگ موتا میں۔ یہ جنگ موتا کے بعد لکھا ہوگا نا خط، ہم تو خطوط کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کیسر نے نا یعنی کہ روم نے اپنے بندے بھیجے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جنگ کرنے کے لیے، لیکن جو ہے نا میں نے انکار کر دیا، اور میں غور کرتا ہوں اور غور کرنے کے بعد ایمان لاؤں گا۔ اب بعض روایات میں آتا ہے کہ جبلہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا جواب بھی دیا۔ اس میں اس نے اسلام کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار، اقرار بھی کیا، اور آپ کو تحفے تحائف بھی بھیجے، اور وہ اپنے اسلام پر ثابت قدم رہا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اس نے حج بھی کیا۔
اب اس کے الٹ بھی روایتیں آتی ہیں کہ یہ نا جنگ یرموک میں نا عیسائیوں کے ساتھ ہڑکل کے ساتھ رہ کر اس نے مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی، اور پھر کیسر قسطنطنیہ میں یہ واپس چلا گیا، حضرت عمر کی اس نے اطاعت قبول کی، پھر مرتد ہو گیا۔ اب میں نے بتایا نا یہ نا اس کے بارے میں دونوں طرح کی روایات ہیں، کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ اسلام پر قائم رہا، بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ مرتد ہو گیا تھا۔ اب اس کا ایک نا بڑا دلچسپ واقعہ ہے، ہوا یہ کہ جبلہ نا مسلمان ہوا تو وہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، تو اس نے اپنے اسلام کے بارے میں نا حضرت عمر کو لکھ بھیجا اور مدینہ آنے کی اجازت طلب کی کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں مدینہ آؤں اور ادھر رہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوشی سے اس کو اجازت دی کہ مدینہ آؤ اور ادھر رہو۔ چنانچہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ، جو کہ 250 افراد تھے، ایک روایت میں ہے کہ 500 افراد تھے، ان کے ساتھ جو ہے نا یہ آیا، اور جب یہ مدینہ کے قریب پہنچا ہے تو اس نے نا اپنے لشکر کو حکم دیا کہ سب جو ہے نا زرق و برق لباس پہن لیں، گھوڑوں کو اس نے ہار پہنائے اور ریشم کے اس نے جو ہے نا اپنے لباس پہنے، سر پر اس نے اپنے سونے کا تاج رکھا، تو یہ اتنی شان و شوکت کے ساتھ آیا کہ مدینے کا ہر بچہ، بوڑھا، جوان باہر نکل آیا اس کی شان و شوکت کو دیکھنے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے بڑی عزت سے نوازا اور مخصوص اس کے لیے نشست کا بندوبست کیا کہ تم ادھر بیٹھو۔ چنانچہ جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا وہ مدینہ میں رہا۔ اب ہوا یہ کہ حج کا موسم آ گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حج کے لیے روانہ ہو گئے مکہ، تو یہ بھی نا ساتھ ہی روانہ ہوا حج کے لیے۔ اس نے جو ہے نا احرام باندھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ طواف کے دوران ہو ہی جاتا ہے، بنو فزارہ کا ایک شخص، اس کا پاؤں جو ہے نا جبلہ کے چادر پر جا پڑا، جس کی وجہ سے اس کی نا چادر اتر گئی، پاؤں جو رکھا ہوا ہے چادر پر تو چادر نیچے اتر گئی۔ جبلہ کو بڑا غصہ آیا، وہ سردار قسم کا بندہ تھا، اس نے نا فزاری کو بڑے زور سے تماچا مارا، تھپڑ مارا۔ بعض کہتے ہیں اس کی ناک زخمی ہو گئی، بعض کہتے ہیں اس کے سامنے کے 2 دانت ٹوٹ گئے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی آنکھ پھوٹ گئی۔ چنانچہ اس فزاری نے نا حضرت عمر کو شکایت کی آ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب شکایت سنی تو جبلہ کو طلب کر لیا اور پوچھا تم نے اس کی ناک کیوں توڑی یا اس کی آنکھ کیوں پھوڑی؟ اس نے کہا اے امیر المومنین، اس شخص نے میرا تہبند یعنی کہ چادر اتار دی تھی، اگر مجھے بیت اللہ کا لحاظ نہ ہوتا تو میں تلوار سے اس کی گردن مار دیتا، اتنے غصے میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ یہ تو تم نے خود ہی اپنے جرم کا اقرار کر لیا، میں نے کیا اقرار کروانا تھا، اب 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو اس سے معافی مانگو یہ تمہیں معاف کر دے یا قصاص دو۔ اس نے کہا قصاص کا کیا مطلب ہے؟ کہتے جیسے تم نے اس کو تماچا مارا ہے وہ بھی تمہیں تھپڑ مارے گا۔ کہتا ہے کیا اس شخص کے ساتھ میرا برابری کے ساتھ معاملہ ہوگا؟ میں ایک سردار، یہ ایک عام آدمی،
معمولی آدمی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں سب برابر، صرف کسی کو فضیلت ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے، یعنی کہ جو تم میں سے جتنا متقی اور پرہیزگار ہے وہ اتنے عزت والا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں سب برابر ہے۔ تو کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے تو یہ تو پھر عیسائیت ہی اچھی تھی۔ دیکھیں توبہ نعوذ باللہ۔ تو حضرت اے امیر المومنین، میں تو سمجھتا تھا کہ اسلام قبول کر کے میری عزت میں بڑا اضافہ ہوگا، یہ تو اور میری عزت گر گئی ہے۔ کمبخت کو اتنا نہیں پتا تھا یہ تو قصاص ہے، ہاں جی۔ تو حضرت عمر نے کہا اگر تم عیسائیت قبول کر لو گے تو ہم تمہاری گردن اڑا دیں گے، کیونکہ مرتد کی سزا تو قتل ہے۔ جبالہ نے کہا اچھا یہ بات ہے تو مجھے نا ایک رات غور و فکر کا موقع دو کہ میں اس کو قصاص دوں کہ نہ دوں۔ انہوں نے کہا یہ جو جس کو تم نے تماچا مارا ہے تھپڑ، یہی تمہیں مہلت دے سکتا ہے تو دے دے۔ اس نے کہا چلو رات کی مہلت ہے۔ وہ راتوں رات اس نے کہا کہ مجھے اپنے خیمے تک جانے کی اجازت دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی۔ اس نے اس مہلت سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور راتوں رات اپنے ساتھیوں کو لے کر بھاگ گیا، اور اس نے عیسائیت قبول کر لی اور اسی حالت میں مر گیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ بعد میں اس کی شرمندگی ہوئی اور اس نے پھر نہ دوبارہ اسلام کو قبول کر لیا۔ میں نے کہا نا یہ تاریخی بات ہے، تو یہ باتیں تو ساری سچی ہیں، لیکن وہ اسلام پر مرا یا مرتد ہو کر مرا اس میں اختلاف ہے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جو کہ نبی علیہ السلام نے جبلہ کو خط لکھا۔ ایک اور خط جانا لکھا ہے، اصل میں نا نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے بعد 6 بندوں کو خط لکھا ہے، 6 بادشاہوں کو۔ اب ان میں سے ایک ہوزہ بھی ہے، اس کا تعلق بنو حنیفہ سے تھا۔ یہ بنو حنیفہ پتہ ہے کون تھے؟ جس میں مسیلمہ کذاب ہوا ہے، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا، پتہ ہے نا، جھوٹی نبوت کا جس نے دعویٰ کیا تھا، یہ وہ خاندان ہے۔ یہ مذہباً عیسائی تھا، اپنی قوم کا شاعر تھا، بڑا زبردست خطیب تھا، اور اہم جو کام ہوتے تھے اس سلسلے میں کسرا، یعنی کہ جو یہ مجوسی تھا نا، تو آگ کو پوجنے والے، بادشاہ اس سے مشورہ کرتا تھا اور اس کی بہت عزت کرتا تھا۔ ہوزہ کو صاحب تاج بھی کہا جاتا ہے، تاج والا۔ کیوں؟ یہ ایک مرتبہ کسرا کے دربار میں گیا، اس نے کوئی اچھا سا مشورہ دیا تو وہ بڑا خوش ہوا، اس نے نا خود اپنے ہاتھ سے سونے کا تاج لا کر اس کے جو ہے نا سر پر رکھا۔ اس کی وجہ سے اس کو نا ذو تاج تاج والا کہا جاتا تھا کہ بھی یہ مشورے بڑے اچھے دیتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے نا سلیت، یہ ایک صحابی ہیں، ان کو روانہ فرمایا ان کو تبلیغ کے لیے خط دے کر۔ تو سلیت جو ہے نا یہ شروع ہی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، حبشہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی، مدینہ کی طرف بھی ہجرت کی، غزوہ بدری صحابی ہیں، بدر میں بھی یہ شریک ہوئے ہیں اور غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے۔ یہ اکثر نا یمامہ آتے رہتے تھے، آنا جانا تھا نا، تو یمامہ کے حالات یہ زیادہ جانتے تھے، تو نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے ان کا انتخاب کیا کہ یہ یمامہ کو علاقے کو زیادہ جانتے ہیں تو یہ ادھر جائیں گے۔ سلیت 14 ہجری میں مرتدین کے خلاف جہاد کرتے ہوئے یمامہ میں شہید ہو گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں۔ خط کیا تھا آپ کا جو آپ لے کر گئے تھے؟ سلیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوزہ، کہ نبی علیہ السلام کا خط حوزہ کے نام، سلامتی اس شخص پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔
جان لو کہ میرا دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک اونٹ اور گھوڑے پہنچتے ہیں، میرا دین ادھر تک پہنچے گا۔ اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہاری ریاست تمہیں عطا کر دوں گا، یعنی کہ تمہارے پاس ہی رہے گی تمہاری رسالت۔ اب جب سلید یمامہ پہنچے تو حوضہ نے بڑا استقبال کیا جی، پھر نام مبارک پڑھ کر سنایا گیا تو درمیان میں ان کی جو گفتگو ہوئی وہ اس طرح تھی کہ اے حوضہ، تمہیں جس نے سردار بنایا ہے کسرا، اس کی تو ہڈیاں فنا ہونے والی ہیں، مطلب مر جانے والا ہے، اور ان کی روحیں جہنمی ہیں اگر یہ حالت کفر میں مر گئے۔ اور یہ کسرا نے تمہیں جو ہے نا گورنر مقرر کیا ادھر کا، اصل سردار وہ نہیں جو دنیا میں حکمرانی کرے، اصل سردار وہ ہے جسے ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، ایمان کی دولت نصیب ہو جائے اور صاحب تقویٰ ہو۔ تو اب ایک قوم تیری رائے اپنا کر اچھی زندگی گزار رہی ہے، تو ان کی بد قسمتی کا باعث نہ بن، یعنی کہ تو اگر اسلام قبول کر لے گا نا تو تمہارے ماننے والے بھی اسلام قبول کر لیں گے، تو اگر تو نے نہ کیا تو ان کی وہ بھی اسلام قبول نہیں کریں گے، تو ان کی بدبختی تمہارے سر ہوگی۔ اور میں تمہیں اس کا حکم دیتا ہوں اور ہر اس برائی سے جس سے روکا جانا چاہیے میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیتا ہوں اور شیطان کی عبادت سے تمہیں منع کرتا ہوں، اور تمہیں جو ہے نا وہ پھر جنت ملے گی۔ تو بہرحال اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں بڑا صاحب رائے تھا، میری عقل بڑی ٹھیک تھی، لیکن اب میرے دل میں نا خواہشات آ گئی ہیں۔ جب بات سچی کیا کرتے تھے یہ لوگ، تو جب خواہشات دل میں آ جاتی ہے تو بندے کی عقل ٹھیک نہیں رہتی، عقل کے ساتھ بندہ فیصلہ کوئی نہیں کرتا۔ تو مجھے نا موقع دو، میں انشاءاللہ مناسب جواب دوں گا کل۔ پھر اس نے نا نبی علیہ السلام کے خط کا جواب لکھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی دعوت بہت عمدہ ہے اور نہایت ہی دلکش ہے، میں اپنی قوم کا مشہور شاعر اور خطیب ہوں، عرب کے لوگ میری شعلہ بیانی سے ڈرتے ہیں، اگر آپ اپنی حکومت میں کچھ اختیار دے تو میں آپ کی پیروی کے لیے تیار ہوں۔ اور اس نے پھر سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ تحفے تحائف بھی دیے، آپ کے لیے کچھ کپڑے بھی دیے۔ آپ سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تحائف لے کر مدینہ روانہ ہوئے۔ جب تحائف انہوں نے نبی علیہ السلام کے سپرد کیے، نبی علیہ السلام نے خط پڑھا تو اس نے کہا تھا مجھے بھی حکومت میں کچھ حصہ دیں، تو آپ نے فرمایا اگر مجھ سے وہ زمین کا ایک ٹکڑا بھی مانگے گا تھا تو میں اس کو نہیں دوں گا، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ بھی ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ جب مکہ فتح ہوا نا تو آپ مکہ فتح ہو کر تشریف لا رہے تھے تو راستے میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے اس بات کی خبر دی کہ حوضہ جو ہے نا وہ وفات پا گیا، ہلاک ہو گیا، یعنی کہ حالت غالباً کفر میں ہی اس کی موت ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار، یمامہ میں نا ایک کذاب ہوگا، جھوٹا بندہ، اور وہ جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، اور میری وفات کے بعد اسے قتل کر دیا جائے گا۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اسے کون قتل کرے گا؟ فرمایا میرے صحابہ ہی اسے جہنم واصل کریں گے۔ مراد مسلمہ کذاب، جو کہ جھوٹی نبوت کا جو دعویٰ کرے گا، کیونکہ آپ تو آخری نبی ہیں نا، تو جو بھی آپ کے بعد دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ پھر یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی بات حوضہ تک پہنچی ہے تو دمشق کا ایک عظیم پادری بھی اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اس کو کہا کہ کیوں تم اپنی حکومت کے پیچھے نبی علیہ السلام کا انکار کر رہے ہو؟ تم نے انجیل میں پڑھ رکھا ہے
کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سچے جو ہیں وہ رسول ہیں، تو اس نے کہا میں اپنے دین کے بارے میں بخیل ہو گیا ہوں، اور جو ہے نا میں اپنی قوم کا بادشاہ ہوں، اگر میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کی تو میری بادشاہت مجھ سے جاتی رہے گی۔ یاد رکھیے میں نے آپ کو بتایا نا، سب سے زیادہ غریب لوگ مسلمان ہوتے ہیں، وجہ ان کو کچھ دینے نہیں پڑتا، اور بادشاہ لوگوں نے کیوں مخالفت کی؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا ہے، کہ ہماری بادشاہت نہیں، بادشاہت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہوگی، ہمیں ان کا حکم ماننا پڑے گا۔ پھر ان کے نا گندی عادتیں بھی ہوتی تھیں ان میں جو بادشاہوں کو ہوتی ہیں، تو وہ بھی چھوڑنی پڑے گی۔ میں عیاش ہوتے ہیں بادشاہ، زنا کرتے ہیں، بے حیا ہوتے ہیں، تو اب اسلام تو زنا سے روکتا ہے۔ اب یہ خود ہی کہہ رہا ہے ہوزا، کہتا ہے اصل میں نا میں نے محض حسد کی وجہ سے انکار کیا، اور دوسری بات میں شراب پیتا ہوں، تو یہ نبی شراب پینے سے تو روکتے ہیں، تو مجھے شراب بھی میں چھوڑوں گا؟ یہ تو نہیں ہو سکتا، میں شراب پیتا رہوں گا۔ اب دیکھیے عیش پرستی میں پڑے ہوتے ہیں نا، تو عیش پرستی ان کو دین کی طرف آنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع نہیں کی، مسلمان نہیں ہوا، کہ مجھے تو شراب چھوڑنی پڑے گی، تو شراب تو میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو اس نے نا اسلام کا اظہار کیا کاسد کے سامنے، اور لیکن اس نے نا جانچنے کے لیے اپنی قوم کو نا کہا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، تو انہوں نے نا قوم نے سختی سے انکار کر دیا، تو چنانچہ اس نے کہا ہو پھر تو میری حکومت چلی جائے گی، تو اس نے نا پھر اپنی حکومت کو جو ہے نا وہ ترجیح دی۔ تو چنانچہ ہوزا نے وہ قاصد بلایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے کوئی خط لکھا، کچھ تحفے بھی دیے۔ یہ دیکھ کر ہوزا کی قوم اس کے پاس آئی اور کہا کہ تم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کر رہے ہو، تو اب تم ہم پر حکومت نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر ہوزا جو ہے وہ ڈر گیا، اور اس نے خط پھینک دیا اور حالت کفر ہی میں مر گیا، حکومت بھی گئی، جہنم میں بھی گیا۔ ایسے ہی ہے نا، بادشاہ تو نہیں رہتی، یہ حال ہوتا ہے۔ تو بھائیو آج کا اتنا ہی ہم نے 2 خطوط کا ذکر کیا ہے، انشاءاللہ کل ادھر ہی سے ہم آگے چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔